پورا نہیں کر رہے۔ نماز ضروری ہے، روزہ ضروری ہے، جو اس کا انکار کرے بدبخت آدمی ہے، بدباطن ہے، دار اسلام سے خارج ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سی ایسی چیزیں ضروری ہیں جو تصدیق بالقلب کے زمرے میں آتی ہیں اور ہماری ان کی طرف توجہ نہیں۔ تو سرکار کیا فرماتے ہیں؟ 3 بار اللہ کی قسم یاد کی اور فرمایا جس کا پڑوسی اس کے شر سے، اس کے فتنے سے، اس کی شر انگیزی سے، اس کی برائی سے امن میں نہیں ہے، پریشان رہتا ہے، وہ بندہ تو ایمان والا ہی نہیں ہے۔ یہ سرکار دو جہاں کا فرمان ہے۔ اور وہ جو 3 حدیثیں ہیں جو لا یؤمن احدکم سے شروع ہوتی ہیں، نمبر 1 لا یؤمن احدکم حتی تکون ہواہ تابعا لما جئت بہ۔ حضور نے فرمایا تب تک وہ بندہ ایمان کا دعویٰ نہ کرے جب تک اس کی نفسانی خواہشات اس چیز کی پیروی میں نہیں لگ جاتی جو میں اللہ کی طرف سے لے کے آیا ہوں۔ ہم غور کریں، ایمان تو ہے ہمارے پاس، اقرار باللسان ہے، اللہ کرے تصدیق بالقلب مجھے آپ کو سب کو نصیب ہو حقیقی معنوں میں۔ تو سرکار فرما رہے ہیں کہ اس کی نفسانی خواہشات، ہم غور کریں یہ جو نفسانی خواہشات ہیں ہمارے دل میں، کیا یہ شریعت مطہرہ کے احکامات کے سامنے دیوار تو نہیں بن جاتی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنانے میں آڑ تو نہیں ہے؟ ہماری نفسانی خواہشات ہیں، کیا ان کی وجہ سے ہم شریعت مطہرہ کو پس پشت تو نہیں ڈال رہے؟ تو حضور نے فرمایا اس وقت تک وہ بندہ مومن نہیں ہے جب تک وہ اس کی پیروی میں نہ لگ جائے جو میں اللہ کی طرف سے لے کر آیا ہوں، نمبر 1۔ دوسری حدیث سرکار نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ تب تک وہ بندہ ایمان کا دعویٰ نہ کرے جب تک وہ اپنے مومن بھائی کے لیے وہ پسند نہیں کرتا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ کہنے والی بات۔ جو اپنے لیے پسند کر رہے ہیں وہ اپنے مومن بھائی کے لیے بھی پسند نہ، وہ کرے تو ضروری ہے، اگر نہیں کر رہے تو کہیں ایسا نہ ہو ایمان دل میں نہ اترا۔ بارش ہو جاتی ہے نا، گلیوں میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے، اب میں اپنی گلی کے آگے سیمنٹ ڈلوا کے 2-4 اینٹیں ردے لگا کے اونچا کر لیتا ہوں، پانی میرے سامنے نہ کھڑا، وہ پڑوسی بیچارے ان کے گھر ڈوب رہے ہیں۔ جو مجھے پسند نہیں وہ میں اپنے پڑوسی کے لیے کیسے پسند کر رہا ہوں؟ جو چیز مجھے تکلیف دیتی ہے کیا وہ پڑوسی کو نہیں دیتی؟ جو چیز مجھے اذیت دیتی ہے کیا میرے پڑوسی کو نہیں دیتی؟ تو سرکار نے فرمایا تم تب تک کامل ایمان والے نہیں ہو جب تک تم اپنے مومن بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ 2 حدیث۔ نمبر 3 سرکار نے فرمایا بخاری مسلم میں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تب تک وہ بندہ مومن نہیں ہے جب تک میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک، اس کے والدین سے بڑھ کے، اس کی اولاد سے بڑھ کے، جمیع انسانیت سے بڑھ کے محبوب اور پیارا نہ ہو جاؤں۔ یہ کہنے کی حد تک تو کتنی خوبصورت بات ہے، لیکن ہم سوچے تو صحیح، کیا واقعتاً ہمیں والدین سے بڑھ کے سرکار سے محبت ہے؟ والدین کہتے ہیں داڑھی کٹوا دو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا واقعتاً اولاد سے بڑھ کے ہمیں سرکار سے پیار ہے؟ اولاد ضد کر رہی ہے شریعت مطہرہ کو چھوڑ دیا، اولاد ضد کر رہی ہے تو کیا کچھ نہیں ہم کر، شادیوں پہ کیا نہیں ہوتا اولاد کی محبت میں، باپ کرنے پہ مجبور ہے، کیوں؟ میرے بچے کی شادی ہے، کرنا چاہ رہا ہوں۔ لیکن شریعت مطہرہ تمام انسانیت جو دنیا میں پائی جا رہی ہے کہ آج ہم ایک دوسرے کی زبان پر یہ جملہ نہیں دیکھتے، یار میں بھی اگر چہرے پر سنت رسول سجا لوں، اگر سر پہ امامہ پہن لوں تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کی باتیں آگے آ گئیں، سرکار دو جہاں کی سیرت، سرکار دو جہاں کا حکم پس پشت ہو گیا کہ نہیں؟ تو حضور فرماتے ہیں تمہارے والدین، تمہاری اولاد، جمیع انسانیت سے بڑھ کے جب تک میں پیارا نہیں ہوں ایمان کا دعویٰ نہیں۔ کیوں؟ ویسے تو بہت سی وجوہات ہیں، اور ایمان کا تو درجہ یہ ہے وجہ ہو نہ ہو ہم ٹور کے سرکار سے پیار کرتے ہیں۔ وجوہات تو ویسے بھی بہت ہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سرکار دو جہاں کی وجہ سے ہمیں ہدایت نصیب ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سونا آپ تو ضرور بے ضرور صراط مستقیم کی ہدایت دینے والے۔ حضور سے ہی تو ہمیں رب کا پتہ ملا ہے، حضور سے ہی تو ہمیں قرآن ملا ہے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں؟ ہر شے سرکار سے ملی ہے، تو ہم پر یہ لازم ہے، ایک فطری محبت ہوتی ہے جو ہمیں اپنے والدین سے ہو جاتی ہے، اپنی اولاد سے ہو جاتی ہے، یہ سرکار سے ہونا ضروری نہیں، عقلی محبت ہونا ضروری ہے سرکار سے، محض فطری نہیں۔ فطری کے اندر تو وجہ ہو نہ ہو آپ کے والدین ہیں، آپ کو خوبصورت لگے نہ لگے آپ پیار کرو گے، فطرتاً تقاضا ہے، لیکن سرکار سے محبت عقلی طور پہ کرنا بندے پہ لازم ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟
تو یہ انتہائی ضروری اور اہم چیز ہے سمجھنے کے لیے ایمان کے تقاضوں میں، کہ ہم نے ایمان کا درجہ اپنے دل میں کیا بسانا ہے۔ وہ ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں نا، ایمان مجمل، ایمان مفصل۔ مجمل میں کیا پڑھتے ہیں؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ میں اللہ پہ ایمان لاتا ہوں، اللہ کے فرشتوں پہ، اللہ کے نبیوں پہ، اللہ کی کتابوں پہ، یوم آخرت پہ، جنت دوزخ پہ، سب پہ ایمان لاتا ہوں، اور یہ بھی میرا ایمان ہے تقدیر اچھی بری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ ایمان مفصل ہے کہ نہیں؟ پھر مجمل میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ، کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، میں اللہ کو ویسے ہی مانتا ہوں جیسے اس کے اسماء اور اس کی صفات ہیں۔ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، میں اللہ کے سارے احکام A to Z زبان سے بھی مانتا ہوں اور دل سے بھی تسلیم کرتا ہوں۔ یہ ایمان ہے، یہ ہم تسلیم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے، صرف زبانی دعویٰ ہمارا، بلکہ دل کی تہوں سے ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، چاہے حلال و حرام کے ہیں، چاہے جائز ناجائز کے ہیں، چاہے کرنے کے ہیں یا نہ کرنے کے ہیں، جو بھی ہیں ہم انہیں صرف زبان کے دعوے سے نہیں بلکہ دل کی تصدیق کے ساتھ قبول کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں آئے نا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنی محبت ہے مجھ سے۔ بالآخر روایت آگے چلتی ہے تو حضرت عمر کہنے لگے مجھے اپنی ذات سے، اپنی جان سے بھی بڑھ کے آپ پیارے ہیں۔ سرکار دو جہاں نے فرمایا ہاں عمر، اب تمہارا ایمان کامل ہو گیا ہے۔ تو ایسی محبت، ایسی عقیدت ہم سب کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور ایمان کے لیے بھی۔ تو یہ بنیادی طور پہ ہم سمجھ لیں، صرف ایمان زبان کے دعوے کا نام نہیں، جب تک دل میں نہیں اترتا، اس کے تقاضے پورے نہیں ہوتے، ہم صورتاً تو مسلمان ہیں لیکن باطناً کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اسلام کے وہ خالص پہلو، اسلام کی وہ لذت جو حقیقی معنوں میں ہوتی ہے اس سے محروم ہو جائیں۔ تو پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائی ہے؟ فالذین آمنوا بہ، حقیقی معنوں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لانا۔ تو مختصر سے میں نے ایک خلاصے میں آپ کے سامنے ایمان کیا ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ دوسری چیز وعزروہ، دوسری چیز ہے ہر شے سے بڑھ کے سرکار دو جہاں کی تعظیم کرنا، عزت کرنا، توقیر بجا لانا، یہ ہم سب پر لازم اور ضروری ہے۔ اس کے بارے میں آپ کے سامنے سورہ حجرات کی آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ فرمایا جب میرے سونے محبوب کے ساتھ بات کرو نا تو اپنی آواز نیچی کر لو، کہیں ایسا نہ ہو تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے اونچی ہو جائے، خسارہ یہ ہوگا تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اے محبوب آپ اپنے حجرے میں موجود ہوتے ہیں اور یہ جو بدو اور عربی دیہاتی لوگ آ کے آپ کو باہر کھڑے ہو کے آوازیں دیتے ہیں، کتنے بیوقوف لوگ ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ سونیا بہتر تو یہ تھا آپ اپنے کمرے میں ہوتے، جب دل کرتا باہر آتے، وہ غلاموں کی طرح باہر کھڑے رہتے۔ کسی کی کیا مجال ہے سرکار اپنے کمرے میں ہے اور باہر آ کے کہے اے محمد عربی باہر آئے اور میری بات سنیں؟ فرمایا یہ ادب کے خلاف ہے، وہ باہر غلاموں کی طرح کھڑے رہیں، جب آپ کی مرضی ہے آپ اپنے کمرے سے باہر آئیں، یہی ان کے لیے بہتر ہے۔ اب ہم تو نہیں ہیں اس دور میں، ہم تو بڑے بعد میں آئے۔ میں ایک بات کرتا ہوں بڑی پردرد ہے اور یقیناً حقیقت ہے، ہم تو اس زمانے میں رہ رہے ہیں نا، یہ اللہ کا رحم ہے کہ ہم اس زمانے میں، یہ دینی خواہش تو ہماری ہوتی ہے کہ کاش ہم سرکار دو جہاں کے دور میں ہوتے، ان کی زیارت کرتے، دیدار کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہتری اور حکمت ہے۔ ہم اس دور میں ہیں، ہم اپنے ایمان کا اگر لیول چیک کریں نا، بے ادبیاں ہم سے کتنی ساری ہو جاتی ہیں۔ سرکار کا زمانہ تو زمانہ رہا، مدینہ شریف جانے کی اگر سعادت مل گئی ہے، وہاں ہی ہماری جان موبائل سے نہیں چھوٹ رہی۔ کئی ایسے احباب ہیں، میں اسے وہ کفر یا بے ادبی کی طرف تو نہیں لے جانا چاہتا، لیکن ایک ایمانی تقاضے کے مطابق یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ پیٹ کریں گنبد خضرا کو اور اپنی سیلفی لیں، آپ پیٹ کریں سنہری جالیوں کو اور اپنی تصویر اتار رہے ہوں۔ ہم سے تو یہ نہیں ہو رہا، سرکار دو جہاں کے دور میں ہوتے تو کیا بنتا۔ تو 15ویں صدی میں ہے، یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو حضور کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا؟ نہ آواز اونچی ہو،
نہ حجرے کے باہر کھڑا ہو کے کوئی انہیں پکارے. ہم کیا کریں, ہم تو 15ویں صدی میں ہیں.